اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، چاہو تو اسے کھول لو، چاہو تو اسے توڑ دو۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر توڑنے والے، ہم لوگ گھر آتے ہیں نا، ہم فطری طور پہ پوچھتے ہیں امی کہاں ہے؟ ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں، کمرے سے باہر جاتے ہیں، امی کہاں ہے؟ امی نظر نہیں آ رہی، امی کہاں ہے؟ ہم ابا کا سوال ہی نہیں کرتے۔ ابا سے ملنے کا شوق ہم میں سے کتنوں کو ہے؟ ماں کی ٹانگیں دبانا، ماں کے پاؤں چومنا ہم میں سے بہتوں نے کیا ہوگا۔ باپ کے پاؤں کتنوں نے چومے؟ ماں کے قریب بیٹھنا ہم میں سے بہتوں کو پسند ہے۔ باپ کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ ماں سے بات کرنا ہماری عادت ہے، باپ سے کون بات کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے باپ سے بے پرواہ ہیں۔ ہمارے دل ہمارے باپ کے لیے نہیں روتے۔ کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں، ہمیں سنایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں ماں کی عظمت ایسی سنائی گئی کہ باپ کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی۔ خدا را اس ظلم سے باہر آ، اپنے باپ کی قدر کرو، اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کو وہ مقام دو جو اس کی حیثیت ہے۔ یاد رکھو تم اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو جو اس کے جسم سے الگ ہو چکا ہے۔ یاد رکھو تم اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو جو اس کے جسم سے الگ ہو چکا ہے۔ جب جسم کا ٹکڑا جسم سے الگ ہوتا ہے اور اپنی عزت اور وقار بناتا ہے تو اس وقت اس کو اس جسم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا شکایت لے کے آیا، میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے، میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کو لے کے آ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ اس کے باپ نے راستے میں اپنے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں، باپ سے کہو وہ اشعار سنائے۔ باپ آئے، وہ اشعار سنے گئے، اس اشعار نے رلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔ ہم لوگ اپنے باپ کا مال ہیں۔ آج ہماری نظر باپ کے مال پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم خود اپنے باپ کا مال ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے باپ کی عزت کرو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، باپ کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، باپ سے بد کلامی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے ہوئے۔ بہت آسان راستہ ہے جہنم میں جانے کا، باپ کی نافرمانی کرو، باپ کے آگے چیخو پکار کرو۔ جہاں جہاں اطاعت کا حکم آیا ہے وہاں وہاں باپ کی حیثیت مقدم ہے ماں کے مقابلے میں بھی۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد۔ چوتھے نمبر پہ آئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ماں کی اطاعت ضروری، ماں کی اطاعت ضروری۔ دیکھو سوال، دیکھو حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کیونکہ ماں کمزور ہے، اسے حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن جب اطاعت کی بات آئے گی، جب فرما برداری کی بات آئے گی، جب بات ماننے کی بات آئے گی نا، تو باپ ماں سے مقدم ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے باپ کی حیثیت کو سمجھو۔ اور آج تک اگر اپنے باپ سے نافرمانی کرتے رہے، آج تک اگر موقع نہ ملا اپنے باپ کی قدم بوسی کرنے کا، باپ کے قدموں کو چومنے کا، اگر آج تک موقع نہ ملا اپنے باپ سے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا، اگر آج تک موقع نہ ملا، آج تک دھیان نہ ہوا، آج تک اس طرف توجہ نہ ہوئی کہ اپنے باپ سے دل لگی کی جائے، تو آج کر لو، اللہ کے لیے آج کر لو۔ آج کا دن اپنے والد کو دے دو، آج کا دن، آج کا وقت اپنے باپ کے ساتھ گزار لو۔ جن لوگوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آج وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب باپ سے ہم لوگوں نے بہت ساری نافرمانیاں کر لی، باپ کے ساتھ ہم نے بڑا بدسلوکی کر لی، اسلام نے ان کو محروم نہیں کیا۔ آج وہ اپنے باپ کے لیے استغفار شروع کریں، آج وہ اعمال کا ہدیہ شروع کریں، آج وہ والد کے دوستوں سے ملنا شروع کریں، آج وہ والد کی چاہت کے مقامات پہ مال خرچ کرنا شروع کریں جب کہ وہ شرعی حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں۔ آج وہ اپنے باپ کے نام پر صدقہ شروع کریں کہ ہمارا رب اس کو ہمارے باپ تک پہنچا دے، ہمارا رب اس سے ہمارے باپ کی آخرت کو سنوار دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کچھ نہ کچھ مداوع انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ پاک
ہمارے والدین کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اپنے والد کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق دے جو اسلام کی ہمیں تعلیم ہے، اپنی والدہ کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی ہمیں توفیق دے جو اسلام کی ہمیں تعلیم ہے، اور ان دونوں شخصیات کے حقوق کو ادا کر کے اللہ کی جنت میں اپنا گھر بنانے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔